بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مہاراجہ دلہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دلہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔ حیدرآباد بزنس ایکسپو 2025 انڈسٹریلسٹ، بزنس مین اور ٹریڈرز کے لیے سنہری موقع۔ حیدرآباد بزنس ایکسپو میں مختلف انڈسٹریز سے وابستہ ماہرین موجود ہوں گے۔ یہاں آپ کو اپنا نیٹ ورک بڑھانے کا بہترین موقع ملے گا۔ سپورٹ سروسز اور بزنس ایکسپرٹس سے آپ بیش قیمتی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ نئے کاروباری ادارے بھی اس 3 روزہ ایونٹ سے بے پناہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نیچے دیے گئے نمبرات پر کال کیجیے اور آج ہی رجسٹریشن کروائیے۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر، امیگریشن کے تعلق سے سخت سٹینڈ، بائیڈن کی کئی پالیسیوں کو الٹ دیں گے۔ ٹرمپ حقیقت پسند اپروچ اختیار کریں گے، مڈل ایسٹ ملکوں کے مفادات کا احترام کریں گے، ایران کو امید۔ غزہ جنگ دوسرے دن قائم، بے گھر فلسطینی گھروں کے ملبے پر پہنچے، پیاروں اور سامان کی تلاش۔ 3 ہوسٹیجز کے بدلے 90 فلسطینی قیدی رہا، خالدہ جرار بھی شامل، حماس نے عوام کو دی مبارکباد۔ رہا ہونے والی اسرائیلی ہوسٹیجز حشاش بشاش، فلسطینی قیدیوں کے چہرے پر تھکاوٹ، حماس نے کہا مزاحمت اور بربریت میں فرق ظاہر ہے۔ مغربی کنارے میں جنین کے قریب دھماکہ، اسرائیلی فوجی ہلاک، جنگ بندی سمجھوتے سے ناراض یہودی آباد کاروں کی توڑ پھوڑ۔ آر جی کار ہاسپٹل ریپ اینڈ مرڈر کیس میں سنجے رائے کو عمر قید، جج نے کہا معاملہ ریئرسٹ آف ریئر کیٹیگری میں نہیں آتا۔ مقتولہ کے ماں باپ فیصلے سے مطمئن نہیں، جج سے کہا معاوضہ نہیں انصاف چاہیے، ممتا بنرجی نے بھی کیا ناراضگی کا اظہار۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر بن رہے ہیں۔ 4 سال پہلے انہوں نے ایک تنازع کے درمیان اس عہدے کو چھوڑا تھا۔ جے ڈی وینس امریکہ کے 50ویں نائب صدر بن رہے ہیں۔ وہ 2022 میں سینٹ کے لیے چنے گئے تھے اور اس کے بعد سے انہوں نے غیر معمولی ترقی کی ہے۔ ٹرمپ اور وینس نے اپنی میعاد کے لیے ایک ایجنڈا مقرر کیا ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ امیگریشن کے تعلق سے سخت سٹینڈ اپنائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بائیڈن حکومت کی پالیسیوں کو فوری الٹ دیں گے۔ واشنگٹن میں کڑاکے کی سردی کی وجہ سے حلف برداری کے مقام کو تبدیل کیا گیا۔ یہ تقریب کیپٹل ہل کے اندر ہو رہی ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ حلف برداری کے 5 گھنٹوں کے اندر بعض اہم آرڈرز جاری کریں گے۔ اس طرح کے آرڈرز کی تعداد 100 بتائی جا رہی ہے۔ ٹرمپ کی حلف برداری کے موقع پر تقریباً 2 لاکھ حامی واشنگٹن میں جمع ہوئے۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ شروع میں تقریباً 200 اہم فیصلے کریں گے۔ ٹرمپ کی حلف برداری کے موقع پر واشنگٹن میں ان کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج بھی کیا گیا۔
ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں ہونے کی امید کی جا رہی ہے. ان میں سب سے اہم یوکرین جنگ کے حوالے سے ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ یوکرین جنگ ختم کرائیں گے. سمجھا جا رہا ہے کہ غازہ جنگ بندی میں بھی ٹرمپ کا اہم کردار رہا ہے. ایران نے امید ظاہر کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری میعاد کے دوران امریکی حکومت حقیقت پسند اپروچ اختیار کرے گی اور مڈل ایسٹ کے ملکوں کے مفادات کا احترام کرے گی. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں یہ بات کہی. ٹرمپ نے اپنی پہلی میعاد کے دوران ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی اختیار کی تھی. انہوں نے یک طرفہ طور پر 2015 کی ایران نیوکلیئر ڈیل توڑ دی جسے JCPOA کہا جاتا ہے. غازہ جنگ بندی دوسرے دن بھی قائم رہی. بے گھر فلسطینی اپنے گھروں کے ملبوں پر لوٹ رہے ہیں اور وہاں پر اپنے سامان اور اپنے پیاروں کو کھوج رہے ہیں. اس موقع پر جذباتی منظر دیکھے گئے. مغربی کنارے میں بھی فلسطینیوں نے جنگ بندی کی خوشیاں منائیں. جنگ بندی سمجھوتے کے تحت اسرائیلی جیلوں سے 90 فلسطینیوں کو رہا کیا گیا. ایک سمجھوتے کے تحت 15 مہینوں سے جاری لڑائی روکی گئی. اس سمجھوتے پر 3 مرحلوں میں عمل ہوگا. جنگ بندی سمجھوتے کے پہلے مرحلے کے پہلے دن 3 ہوسٹیجز کو رہا کیا گیا. انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس فیصلے پر یا جنگ بندی پر خوشی کا اظہار کیا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو پر اسرائیل میں بعض گوشوں کی طرف سے تنقیدیں کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ 15 مہینے کے حملوں کے باوجود حماس کا صفایا کرنے میں ناکام رہے. سابق اسرائیلی سفیر ایلن پینکوس نے کہا کہ حماس کو نہ سیاسی اعتبار سے ختم کیا جا سکا اور نہ فوجی اعتبار سے. یمن کے حوثیوں نے کہا کہ غازہ جنگ بندی سمجھوتے کے بعد انہوں نے ریڈ سی میں اپنے حملے روکنے کا فیصلہ کیا ہے. انصار اللہ تحریک نے کہا کہ جب تک غازہ جنگ بندی سمجھوتے کی تمام شرطوں پر عمل ہوگا وہ اسرائیلی جہازوں کے خلاف کارروائیاں نہیں کریں گے. حوثیوں نے حالیہ مہینے میں 100 سے زیادہ جہازوں پر حملے کیے تھے. ویسٹ بینک میں ایک دھماکے میں ایک اسرائیلی سپاہی ہلاک ہو گیا اور 4 سپاہی زخمی ہوئے. یہ دھماکہ جنین کے قریب ہوا. اسرائیل نے غازہ جنگ بندی کے دوران مغربی کنارے میں بھی بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی تھیں. یہ دھماکہ توباس میں ہوا جس میں اسرائیلی فوجی مارا گیا اور کئی فوجی زخمی ہوئے. مقامی سورسز نے بتایا کہ فوجیوں کی ایک جیپ کو نشانہ بنایا گیا. زخمی سپاہیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے نکالا گیا. اس دوران مغربی کنارے کے کئی مقامات پر اسرائیلی جہازوں کو اڑان بھرتے ہوئے دیکھا گیا جن میں قلقیلیہ، طوباس، طولکرم اور نابلس شامل ہے. یہ حملہ غازہ جنگ بندی پر عمل کے ایک دن بعد ہوا. حماس نے فلسطینی قیدیوں کی آزادی پر اپنے لوگوں اور حامیوں کو مبارکباد دی ہے. حماس نے ایک بیان میں کہا کہ ہمارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور فتح کا نشان دکھا رہے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مزاحمت کو تائید حاصل ہے اور مزاحمت کی جگہ لوگوں کے دلوں میں ہے. حماس نے کہا کہ اسرائیلی بربریت کے باوجود فلسطینی ثابت قدم رہے اور جنگ بندی کے اعلان کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر باہر نکلی اور خوشی کا اظہار کیا. حماس نے کہا کہ 3 خاتون اسرائیلی ہوسٹیجز کی رہائی کا ویڈیو فوٹیج سامنے آیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہوسٹیجز کی جسمانی اور نفسیاتی صحت بہتر ہے جبکہ ہمارے جو شہری رہا ہوئے ہیں ان کے چہروں پر تھکاوٹ اور لاپرواہی کے آثار ہیں جس سے مزاحمت کی قدروں اور اخلاقیات اور بربریت اور فاشزم کی قدروں کے درمیان فرق صاف ظاہر ہوتا ہے. حماس کی قید سے رہا اسرائیلی ہوسٹیجز بہت حشاش بشاش نظر آ رہی ہیں. جنگ بندی سمجھوتے کے تحت پہلے دن 3 ہوسٹیجز کو رہا کیا گیا. یہ تینوں عورتیں ہیں اور ان عورتوں نے اپنے پیاروں سے ملاقات کی. اس موقع پر وہ بہت خوش نظر آ رہی تھیں. وہ جذباتی ہو گئیں. انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت سمجھ محسوس کر رہی ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ وہ تمام ہوسٹیجز کو واپس لانے کے پابند ہیں. جنگ بندی سمجھوتے کے تحت 90 فلسطینی عورتوں اور بچوں کو رہا کیا گیا. ریڈ کراس کی بسیں 90 فلسطینی قیدیوں کے ساتھ مغربی کنارے کے رام اللہ پہنچی. آزاد کیے گئے فلسطینیوں میں 69 عورتیں اور 21 نوجوان ہیں جبکہ 12 چھوٹے بچے ہیں. تو جنگ بندی سمجھوتے پر عمل کے پہلے دن جن عورتوں کو رہا کیا گیا ان میں خالدہ جرار بھی شامل ہے. خالدہ جرار نے کئی سال فلسطین کاز کے لیے لڑائی لڑی اور کئی سال اسرائیلی جیلوں میں کاٹے. انہیں فلسطین کی نمبر 1 قیدی کہا جاتا ہے. خالدہ جرار 9 فروری 1963 کو نابلس میں پیدا ہوئی تھی. ان کی شادی ایک بزنس مین غسان جرار سے ہوئی تھی. ان کی 2 بیٹیاں ہیں. ایک بیٹی جاں بحق ہو چکی ہے. فلسطینی لیڈر پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کی ڈگری رکھتی ہیں. وہ پاپولر
پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف پیلسٹائن کی پولٹ بیورو رکن ہیں، ان پر سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے الزامات لگائے گئے اور گرفتار کیا گیا۔ 2015 میں اسرائیلی فوج نے انہیں ان کے گھر سے گرفتار کیا تھا۔ جرار نے تحقیقات کے دوران اسرائیلی انٹیلیجنس کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے خلاف عدالتی کارروائی کئی بار ملتوی کی گئی۔ جیل میں انہیں برین انفیکشن بھی ہوا۔ 2021 میں انہیں رہا کیا گیا تھا، لیکن 2023 میں انہیں پھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا تھا۔ جس طرح کی انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس وجہ سے خالد جرار فلسطینی مزاحمت کی علامت بن گئی ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیل کی جارحیت کے خلاف فتح پر غزہ کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ایرانی صدر پزشکیان نے ایک میٹنگ کے دوران کہا کہ ہم اس جیت پر فلسطین اور غزہ کی مزاحمت پسندوں اور دنیا بھر کے آزادی پسندوں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ لوگ پوری طاقت اور عزت اور وقار کے ساتھ اسرائیل کے خلاف ڈٹے رہے اور یہ ان کی عظیم کامیابی ہے۔ ان مزاحمت پسندوں نے دوسری قوموں کو بتایا ہے کہ کس طرح دہشت گردی کے خلاف ٹھہرا جا سکتا ہے۔ صدر نے غزہ جیسے شہر میں بڑے جرائم کا حوالہ دیا۔ اسرائیل کے حملوں میں 47,000 فلسطینی جاں بحق ہوئے، جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں۔ صدر نے اسرائیلی کارروائیوں کو دہشت گردی قرار دیا۔ غزہ جنگ بندی پر کئی اسرائیلی ناراض ہیں۔ ایسے ہی یہودی آباد کاروں میں مغربی کنارے کے فلسطینی شہروں میں گڑبڑ کی اور غصے کا اظہار کیا۔ یہودی آباد کاروں نے فلسطینی گاڑیوں کو نشانہ بنایا، سڑکیں بند کر دیں۔ وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ فلسطینی گھروں اور گاڑیوں کو آگ بھی لگائی گئی۔ کٹر اسرائیلیوں نے سیز فائر کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ غزہ میں فوجی کارروائی جاری رکھی جائے۔ سمجھوتے پر عمل سے پہلے اسرائیل کے سیکیورٹی منسٹر ایتمار بن اسرائیل کاٹز نے 11 یہودی آباد کاروں کو رہا کرنے کا حکم دیا، جن پر فلسطینیوں پر حملوں کا الزام تھا۔ انہوں نے اس فیصلے کو درست قرار دیا۔ جنگ بندی سمجھوتے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کٹر وزیر ایتمار بن گویر نے حکومت سے استعفیٰ دیا ہے۔ اس سے نتنیاہو کا اتحاد کمزور ہوا ہے۔ کولمبیا میں باغی گروپوں کے درمیان سیز فائر ٹوٹ گیا اور تازہ لڑائی میں 80 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ دو باغی گروپوں LN اور FARC کے درمیان یہ جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ کولکتہ کے RG کار ہاسپٹل ریپ اینڈ مرڈر کیس میں ایک عدالت نے سنجے رائے کو عمر قید کی سزا سنائی اور کہا کہ یہ کیس سزائے موت کے لیے ریئرسٹ آف ریئر کیٹیگری میں نہیں آتا۔ جسٹس انیربان داس نے ویسٹ بنگال حکومت کو ہدایت دی کہ وہ مقتولہ کے ماں باپ کو 17 لاکھ روپے ادا کرے۔ مقتولہ کے ماں باپ فیصلہ سننے کے لیے عدالت میں موجود تھے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ انہیں معاوضہ نہیں چاہیے بلکہ انصاف چاہیے۔ جج نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے قانون کے مطابق معاوضے کا حکم دیا ہے اور وہ جس طرح چاہیں اس پیسے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جج نے یہ بات صاف کی کہ اس خاندان کو چاہیے کہ وہ اس رقم کو ان کی بیٹی کے ریپ اینڈ مرڈر کے لیے معاوضے کے طور پر نہ دیکھیں۔ سنجے رائے کو BNS کی ریپ اینڈ مرڈر سے متعلق دفعات کے تحت خاطی قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے عدالت نے سزا کے بارے میں دلیلوں کی سنوائی کی۔ سنجے رائے نے کہا کہ اس نے یہ کام نہیں کیا ہے، اسے پھنسایا گیا ہے، کئی باتوں کو دبایا گیا ہے۔ عدالت نے یہ بات صاف کی کہ سنجے رائے کو پوری زندگی جیل میں گزارنی پڑے گی۔ CBI نے سنجے رائے کو موت کی سزا دینے کا مطالبہ کیا تھا، جو پولیس میں کام کرنے والا ایک سیوک والنٹیئر تھا جو ہاسپٹل آیا جایا کرتا تھا۔ سیالدہ کورٹ میں فیصلہ سنائے جانے کے وقت زبردست سیکیورٹی دیکھی گئی۔ مقتولہ کے ماں باپ نے کہا کہ وہ CBI کی تحقیقات سے مطمئن نہیں ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس جرم میں دوسرے لوگ بھی شامل ہیں جنہیں انجام تک نہیں پہنچایا گیا۔ 34 سالہ پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر اس حادثے کے وقت نائٹ ڈیوٹی پر تھیں۔ اگلی صبح وہ ہاسپٹل کے سیمینار ہال میں مردہ پائی گئیں۔ اس واقعے کے خلاف پورے ملک میں غم و غصے کا اظہار کیا گیا تھا اور جونیئر ڈاکٹرز نے ہڑتال کی تھی۔ ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے کہا کہ وہ فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ RG کار کیس کی تحقیقات کو زبردستی کولکتہ پولیس سے چھین لیا گیا تھا۔ واشنگٹن میں ایک حیدرآبادی اسٹوڈنٹ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بارے میں تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ مقتولہ کی پہچان روی تیجا کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ 26 سالہ روی تیجا کا تعلق حیدرآباد کے چیتنیہ پوری علاقے سے ہے۔ وہ 2022 میں ماسٹرز کے لیے امریکہ گیا تھا۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی اور نوکری کی تلاش میں تھا۔ جموں کشمیر کے سپور میں ہونے والے ایک انکاؤنٹر میں ایک فوجی ہلاک ہو گیا۔ اس علاقے میں اتوار سے ایک آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ملیٹنٹس کے ایک ٹھکانے کو بے نقاب کیا۔ علاقے کو گھیر کر آپریشن کیا جا رہا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है।
ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिटी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। हैदराबाद बिजनेस एक्सपो 2025 इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के लिए सुनहरी मौका। हैदराबाद बिजनेस एक्सपो में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से वाबस्ता माहिरीन मौजूद होंगे। यहाँ आपको अपना नेटवर्क बढ़ाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। सपोर्ट सर्विसेज और बिजनेस एक्सपर्ट्स से आप बेशकीमती खिदमात हासिल कर सकते हैं। नए कारोबारी इदारे भी इस 3 रोजा इवेंट से बेपनाह फायदा हासिल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरात पर कॉल कीजिए और आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर, इमिग्रेशन के ताल्लुक से सख्त स्टैंड, बाइडेन की कई पॉलिसियों को उलट देंगे। ट्रंप हकीकत पसंद अप्रोच अख्तियार करेंगे, मिडल ईस्ट मुल्कों के मफादात का एहतराम करेंगे, ईरान को उम्मीद। गाजा जंग दूसरे दिन कायम, बेघर फलस्तीनी घरों के मलबे पर पहुंचे, प्यारों और सामान की तलाश। 3 होस्टेजेस के बदले 90 फलस्तीनी कैदी रिहा, खालिदा जर्रार भी शामिल। हमास ने अवाम को दी मुबारकबाद। रिहा होने वाली इस्राएली होस्टेजेस हशाश बशाश, फलस्तीनी कैदियों के चेहरे पर थकावट। हमास ने कहा मुजाहमत और बर्बरियत में फर्क जाहिर है। मगरबी किनारे में जेनिन के करीब धमाका, इस्राएली फौजी हलाक। जंग बंदी समझौते से नाराज यहूदी आबादकारों की तोड़ फोड़। आरजी कार हॉस्पिटल रेप एंड मर्डर केस में संजय रॉय को उम्र कैद, जज ने कहा मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में नहीं आता। मकतूला के माँ बाप फैसले से मुतमईन नहीं, जज से कहा मुआवजा नहीं इंसाफ चाहिए। ममता बनर्जी ने भी किया नाराजगी का इजहार। ये थी आज की खबरें। शजीउल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।